وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرتے ہوئے سوات اور بنیر سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو تباہی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ برسوں سے لوگ پانی کے قدرتی راستوں پر گھر اور دکانیں بنا رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ندی نالوں کی صفائی نہیں کی گئی، جب پانی کو جگہ نہیں ملتی تو باہر نکل کر زیادہ نقصان کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بنیر کے لوگوں کو چارج شیٹ کرتے ہوئے کہا کہ بنیر میں بیچوں بیچ ایسی مارکیٹ تھی جس کے ہٹانے پر عدالت سے سٹے آرڈر آ گیا۔ اگر بنیر میں وہ مارکیٹ ہٹا دی جاتی تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ جب وارننگ دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہٹ جاؤ تو وقت پر نہیں ہٹتے اور عدالت چلے جاتے ہیں۔ جنہوں نے تجاوزات قائم کی ہیں انہیں سزائیں بھی دیں گے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں۔ ڈسلٹنگ بھی نہیں کی گئی پراپرلی، اس کے بعد پھر تجاوزات سے روڈ کی وہ جو چوڑائی تھی وہ بھی کم کر دی گئی۔ اور پانی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ 100 سال بعد جو اپنے راستے پہ دوبارہ آتا ہے وہ، تو جب پانی اور زیادہ آتا ہے اور جگہ نہیں ملتی تو پھر باہر نکل کے نقصان ہی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک آپریشن جو کیا، اس میں ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ ڈاکومنٹ دیکھنے پڑتے ہیں، دوسرا پھر عدالتوں کے کئی آرڈر آ جاتے ہیں۔ اس طرح بھی یہاں پر جو ہوا ہے بڑا سب سے زیادہ جس مارکیٹ کے نقصان ہوا ہے بنیر میں، ادھر یہی آپریشن کے دوران ایک ایسی مارکیٹ تھی جو بالکل سینٹر میں آئی ہوئی تھی۔ گنڈاپور صاحب، صوبے میں 13 سال سے آپ کی جماعت کی حکومت ہے، آپ بتائیں، دوسروں پہ الزامات نہ لگائیں، عوام کو بتائیں کہ ٹمبر مافیا کے خلاف آپ نے کب اور کیا ایکشن لیا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات روکنا آپ کا کام تھا، جو آپ نے نہیں کیا۔ آپ کی نااہلی کی سزا معصوم عوام بھگت رہے ہیں۔ آپ بتائیں، جنہوں نے غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی، پچھلے 13 برسوں میں آپ کی جماعت کی حکومت نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ گنڈاپور صاحب، یہ وقت سیلاب سے تباہ حال لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کا نہیں، مرہم رکھنے کا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، ہم آپ کے ایکشن کے منتظر رہیں گے۔ عوام پر الزامات لگانا نہیں، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا آپ کی ذمہ داری ہے، اسے پورا کریں۔ خیبر پختونخوا کی سیلابی صورتحال پر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شاہد خٹک صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور KPK کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شاہد خٹک صاحب، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے سوات اور بنیر اور دیگر علاقوں میں آئی تباہی کا ذمہ دار وہاں کی عوام کو ہی ٹھہرایا ہے۔ 13 سال سے صوبے میں آپ کی حکومت ہے، آپ بتائیں، دوسروں پہ الزامات لگانے چاہیے؟ ٹمبر مافیا کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کیا، کب کیا ایکشن لیا، ذرا تھوڑا سا بتائیں تو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ سلمان بھائی، مجھے نہیں پتا کہ چیف منسٹر صاحب نے کیا ایسی گفتگو کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو اگر ایک بات نصیحت کے حوالے سے کی ہو کہ جی ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے یا ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فار لانگ ایریاز ہیں، مقامی لوگ جب حفاظت کرتے ہیں تو وہ بڑے زبردست طریقے سے اور آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور رہی بات ہماری 11-12 سال کی حکومت میں، تو آپ کی انفارمیشن کے لیے جو ہمارا بلین ٹری سونامی جو ہمارا پروجیکٹ تھا، اس نے ہم نے 1 ارب سے زائد کے درخت لگائے، جس میں آدھے سے زیادہ ابھی بھی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، جن کی گروتھ بھی ہو چکی ہے۔ لیکن جو پچھلے 40, 50, 60, 70 سال میں جس طریقے سے درختوں کی کٹائی کی گئی تھی، کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی، کسی نے بھی فوکس نہیں کیا تھا انوائرمنٹ کو، پولوشن کو، اسی طرح جو یہ ابھی کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر کسی نے کام ہی نہیں کیا تھا۔ ماضی میں ایک منسٹر تھا، جل دیا، اس کو منسٹری سے ہٹا دیا جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ یہ ٹمبر مافیا ہے، یہ کٹائی میں ملوث ہے۔ اسی طرح ہم نے فرسٹ ٹائم خیبر پختونخوا میں درختوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ گارڈز اپوائنٹ کیے، وہاں پہ ہم نے جو فارسٹ گارڈز تھے اور ان کی ڈیوٹیاں لگائی، ان کی تعداد بڑھائی تاکہ درخت جو ہے اور ان کی حفاظت کی جا سکے۔ اور WWF جو انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے جس نے رپورٹ جاری کی کہ پوری دنیا میں جو سب سے بہترین پروجیکٹ ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے یا جو درختوں کو لگانے کے حوالے سے ہے تو وہ خیبر پختونخوا کا ہے۔ جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ آئی تو اس وقت ہم نے پنجاب میں، لاہور میں، اسی طرح مری میں، اسی طرح پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہم نے درختوں کی دوبارہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ عمران خان صاحب اس کی خود افتتاح کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، درخت نہ 1 دن میں اگتا ہے، نہ 2 مہینے میں اگتا ہے، شاہد خٹک صاحب، میں یہی تو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو سیلابی صورتحال میں جو ہم نے چیزیں دیکھیں اس سیلاب کے اندر، نہ صرف پتھر آ رہے ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کٹے ہوئے درخت بھی آ رہے ہیں نا۔ یہ پچھلی حکومتوں کی تو بات نہیں ہے نا، تو 13 سالوں کے اندر ہی ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سیکیورٹی بھی فراہم کی، اس کے باوجود یہ سب تو ہو رہا ہے نا سر۔ دیکھیں، کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا ایشو ہے، یہ صرف پاکستان کا یا خیبر پختونخوا کا ایشو نہیں ہے۔ کلائمیٹ چینج کے اوپر آپ دیکھیں، پوری دنیا کلائمیٹ چینج کے اوپر اس وقت جو ہے وہ انویسٹ بھی کر رہی ہے، وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پالیسیز بھی ایسی بنا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دیکھیں
12 سال میں درخت جو ہوتا ہے، اگر آپ چیڑ کا جو ایک درخت ہے اس کی منیمم ایج جو ہوتی ہے وہ 15 سے 40 سال کے درمیان ہوتی ہے، کہ وہ 15 سے 40 سال میں ایک تناور درخت بنتا ہے۔ تو اگر آپ چیڑ جو صدیوں سے، جس کی عمر 300 سال ایک درخت کی ہوتی ہے، آپ اس کو ایک دن میں یا ودن سیکنڈ اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں، نہیں لیکن سمجھ جب وہ گیا بڑا ہوتا ہے شاید تو کھٹر اس کو صاحب، بڑا کلائمیٹ ٹائم چینج لگتا ایک ہے۔ بہت بڑا فیکٹر ہے، پاکستان اس کے اندر سب سے زیادہ متاثر ہے، یہ سمجھ آ گئی نا، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کے پوائنٹ پہ رہے نا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری تباہی جو ہے نا یہ دریا کے راستے میں ہونے والی تعمیرات سے آئی ہے۔ یہ عمارتیں اور بازار ظاہری بات ہے راتوں رات تو نہیں بنے نا سر، یہ تو غیر قانونی تعمیرات کو روکنا کس کا کام تھا؟ خیبر پختونخوا کی بالکل حکومت کا تھا نا سر۔ بالکل یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، اور یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تجاوزات کو روکے۔ لیکن آپ نے چیف منسٹر کی اگر پوری گفتگو سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہٹا رہے تھے، ڈپٹی کمشنر کو ڈائریکشن آ گئی تھی کمشنر اور چیف سیکرٹری کی طرف سے کہ آپ ان کو ریموو کریں، لیکن عدالت نے جب سٹے دے دیا ان بلڈنگز کے اوپر جو وہاں پہ تعمیرات تھی، تو دیکھیں جب عدالت سٹے دے دے، جب عدالت انٹرفیئر کر لے تو اس معاملے میں پھر پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، کہ جب تک وہ کیس سٹی سائیڈ نہ ہو جائے، جب تک وہ کیس جو ہے اس کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا تھا کہ یہ تعمیرات قانونی تھی یا غیر قانونی تھی، چونکہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ریونیو آفیسر ہوتا ہے، تو ڈپٹی کمشنر نے اگر رپورٹ دی کہ یہ غیر قانونی تعمیرات ہے، اسی طرح سوات میں مختلف ایریا میں ہم نے ہٹائے، ابھی بھی ہٹائے، ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی اس کے خلاف ڈرائیو کیا، لیکن جب عدالتوں میں جب لیٹیگیشن میں چیز چلی جاتی ہے تو پھر ان چیزوں کے اوپر ایکشن مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک لگتا ہے سب سے زیادہ قانون کی پاسداری خیبر پختونخوا کی حکومت ہی کر رہی ہے، جو کرنا چاہتے ہیں اس کے آگے عدالتی حکم آ جاتا ہے، لیکن بہرطور یہ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری تھی کہ رستے میں جو عمارتیں ہیں یا بازار ہیں یہ راتوں رات نہیں بنے ہیں۔